بسمہ سے میری پہلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ وہ بھی بیمار تھی اور میں بھی بیمار تھی، اور ہم دونوں ایک ہی وارڈ میں ساتھ ساتھ بیڈوں پہ ایڈمٹ تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے بہت اچھی لگی۔ انتہائی سادہ نقش، سانولا رنگ، لیکن اس کے چہرے پہ ایک روشنی تھی، ایک اعتماد تھا، ایک تمکنت تھی۔ کچھ تھا جو اپنی طرف کھینچتا تھا، کچھ تھا جو اوروں سے بہت مختلف تھا۔ بات چیت ہوئی، پوچھا تو کہنے لگی کہ ٹائیفائڈ ہے، اس لیے بیمار ہوں یا ایڈمٹ ہوں، اور اس کے والدین اس کے ساتھ تھے۔ وہ لڑکی جو تھی وہ مارڈ اسکواڈ تھی، جینز میں ہوتی تھی، شرٹ میں ہوتی تھی، دوپٹے کی اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بال اس کے بہت لمبے تھے اور کھلے رہتے تھے۔ امی ابا جو تھے وہ باریش ابا اور امی پردے والی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ امی ابا سے میچ ہی نہیں کرتی تھی۔ ہم وہاں ایک ہفتہ داخل رہے، کافی باتیں ہوئیں، دوسرے کا حال احوال پوچھا کیا۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں کی باتیں، عورتیں تو چند منٹ کے سفر میں ایک دوسرے کا شجرہ نسب پتہ کر لیتی ہیں۔ تو وہ خیر ہم باتیں کرتے رہے، تو باتوں میں پتہ چلا کہ یہ لڑکی تو بینک میں ملازم ہے اور بہت اچھی پوسٹ پہ ہے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ کچھ ہے، بات چیت سے، انداز سے اس میں اعتماد تھا۔ تو خیر وہ باتیں ہوتی نہیں، پھر تھوڑی اور کھلے وقت گزرا تو بتانے لگی کہ ہم 5-6 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں۔ تو میری شادی جو تھی وہ میٹرک کے بعد ہو گئی تھی، اور ہماری اتنی ساری بہنیں تھیں تو امی ابا تو بس نپٹانے کی کر رہے تھے ایک کے بعد ایک۔ میں جو تھی بہت وہ تھی، اچھی تھی پڑھائی میں، اور ایک بڑی اچھی، مطلب مجھ میں اعتماد تھا، مجھ میں کچھ کرنے کا جذبہ تھا، لیکن شادی ہوئی تو سب کچھ ٹھپ ہو گیا۔ سسرال وہی تھا روایتی، میاں وہی ٹپیکل، جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ بیوی بس ایک گھر میں نا ایک بغیر تنہا کے نوکر آئی ہے، جو اس کا بھی دل بہلائے گی، اس کے گھر والوں کا بھی کرے گی کام۔ تو میری بس وہی حیثیت تھی۔ تو کچھ عرصہ گزرا تو میرے میاں کی زبان زیادہ ہی زہر اگلنے لگی، اور سسرال والوں کا بھی رویہ جیسا میاں رکھتا تھا ویسے ہی مجھ سے وہ بھی ٹریٹ کرتے تھے۔ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں تھا، میری کوئی عزت ہی نہیں تھی، میری تو انہوں نے مت مار دی تھی۔ اور اس کے بعد کچھ اور وقت گزرا تو شوہر کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ چلنے لگے۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اس کی زبان انتہائی خراب تھی، گالم گلوچ کرتا تھا، مار پیٹ بھی کرنے لگا۔ میں کب تک برداشت کرتی؟ میں نے اپنے ماں باپ سے کہا، تو ماں باپ کہنے لگے نہیں نہیں، اچھی بیٹیاں گھر بساتی ہیں، گھر بسانا اہم ہوتا ہے۔ مجھے کبھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، اور تمہاری باقی بہنوں کا بھی مسئلہ ہے، تم گھر پہ بیٹھ گئی تو ان کے رشتے کون کرے گا، مجھے دبا دیتے تھے۔ لیکن میں کیا کرتی، پھرتی رہی چپ کر کے، کام کرتی رہی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں کہتے تو یہ جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ کیا جگر کا ٹکڑا واقعی ہوتی ہیں؟ کیا ان کو اسی طرح سسرال میں پٹنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیا ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی؟ کیا ان کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی؟ کیا وہ اتنی بوجھ ہوتی ہیں کہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے شوہروں کو، ان کے سسرال والوں کو چیک ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہماری کوئی عزت نہیں؟ تو بس بیچاری روتی رہی۔ پھر کچھ ٹائم گزرا، پھر کچھ کہنے لگی اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ میرے ماں باپ نے مجھے ذرا بھی سپورٹ نہیں کیا، اور میں نے اتنا سخت وقت وہاں گزارا۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میرا بچہ بھی مر گیا۔ بس یہ آخری دن تھا جو میں نے اس کی مار برداشت کی۔ اب میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ خالی میٹرک کیا ہوا تھا جب میں گھر آئی، تو اس وقت شادی جو کر دی تھی اتنی جلدی، اس کے بعد میں نے MBA کیا، ٹیوشنیں پڑھائیں تاکہ میرا بوجھ ان کو محسوس نہ ہو، میرے ماں باپ۔ اس کے بعد میں نے خود نوکری ڈھونڈی، بینک میں مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ اب میں بہت پرسکون ہوں، اور واقعی لگتا تھا کہ اس کے چہرے پہ پرسکون ہے، اور اس کے چہرے پہ نرماہٹ ہے۔ اس کی بہنوں کو بھی میں نے دیکھا، بڑی بہن تو بہت سادی سی تھی، جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں سادے کپڑے پہنے ہوئے، اور چھوٹی بہن ایسی تھی الٹرا ماڈ، آتی تھی اس کے پاس، اپنا اسکول کا کام لے آتی تھی، جینس میں، جیکٹ میں، بیک پیک لگایا ہوا اس نے۔ خیر پھر ہم نے ایک دوسرے کے فون نمبرز لیے اور ہم جدا ہو گئے۔ اس کے بعد بھی میری بسمہ سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، بلکہ فون پہ بات ہوتی رہی۔ لڑکی اتنی اچھی تھی، بات اس کی اتنی اچھی لگتی تھی، تو میں کبھی کر لیتی تھی فون۔ پھر ایک دفعہ اس نے بتایا کہ میں جا رہی ہوں انگلینڈ، مجھے اسکالرشپ مل گیا ہے، بینک مجھے سپورٹ کرے گا،
اور میرا آگے داخلہ ہو گیا۔ اس نے انگلینڈ سے اسکالرشپ پہ MBA دوبارہ کیا، کچھ عرصہ وہاں اس نے جاب بھی کی۔ پھر اس کو ایک پسند آ گیا لڑکا، اور لڑکے نے بھی اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھا، تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کچھ شرائط اس لڑکی نے منوائی اور رشتہ اس نے اپنا پکا کر لیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ پھر اس نے بعد میں بتایا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا۔ خیر وہ پاکستان آ گئی، اب بینک میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھی، بلکہ وہ بینک اس نے کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا اور ایک اور بینک میں، پرائیویٹ بینک میں چلی گئی، اور وہ تقریباً آپ سے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ بن گئی۔ تو وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی، اس سے میں نے ایک بات سیکھی۔ پھر میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو پھول ہوتی ہیں۔ پہلے اپنے ماں باپ کا گلشن مہکاتی ہیں، پھر شوہر کے گلشن میں چلی جاتی ہیں، اس کا باغ مہکاتی ہیں، اس سے اور شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں پہ اور پھول کھلتے ہیں، اور وہ اتناور درخت بن جاتا ہے، وہ ایک فیملی ٹری بناتی ہیں۔ لیکن لڑکیوں کی بھی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، کوئی ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور لڑکیوں کو بھی اپنی مارنی نہیں چاہیے۔ یہ اس کا ہمت تھی، اور اس کا اعتماد تھا اپنی ذات پہ، اور اس نے پھر اپنی زندگی کے فیصلے خود کیے۔ تو میرے نزدیک تو یہی ہے کہ آپ جو بھی لڑکی ہو وہ پڑھے لکھے، اور خالی یہ جو عام تعلیم ہوتی تھی MA BA یہ کبھی کام آتا تھا، اب نہیں آتا۔ اگر آپ نے میٹرک بھی کیا ہے تو اس کے بعد کوئی پروفیشنل ڈپلومہ کریں، کوئی ڈگری لیں، سادی تعلیم مت حاصل کریں، تاکہ برا وقت آئے تو 2 روٹیوں کی خاطر شوہر کی جوتیاں نہ کھائیں۔ ہر شخص کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے، ایک اپنا وقار ہوتا ہے۔ لڑکیوں کا کیا نہیں ہوتا؟ لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ ان کو انسان کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ صرف اچھا بننے کے لیے ماں باپ اور دوسری بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں۔ سسرال والے چاہے مار مار کے دمبا بنا دیں، نہیں، اپنی عزت بچائیں گے۔ تو لڑکیاں تو پھول ہوتی ہیں، لڑکیاں تو خوشبو ہوتی ہیں، لڑکیاں تو جگنو ہوتی ہیں، جہاں جاتی ہیں روشنیاں پھیلاتی ہیں۔ بس اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی طاقت کو پہچانیں، اور اپنے آپ کو اتنا اجال دیں کہ جہاں جائیں آپ کی ضرورت محسوس ہو۔ آپ اپنا اندر اعتماد پیدا کریں۔ سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، اپنے اخلاقیات پہ توجہ دیں، اپنے دین سے اپنے حقوق سمجھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، کیا حقوق ہمیں دیتا ہے، تاکہ آپ کو زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو اچھی طرح گزاریں اس دنیا میں بھی، اور ایسے اعمال کریں کہ آخرت میں بھی آپ کی زندگی پھول بن جائے، خوشبو بن جائے، نور بن جائے، حور بن جائیں آپ۔